بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، برکتوں اور نعمتوں کا ایک اور سعادتوں کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں یقیناً اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہیں انسان کی طرف، خصوصاً مسلمان کی طرف، کیونکہ یہ مہینہ مسلمانوں کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں آپ اگر ایک سنت پڑھتے ہیں تو اس سنت کا اجر اور ثواب آپ کو فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو 70 فرضوں جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور اس مہینے میں شیاطین کو جکڑا جاتا ہے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب امت کے اعمال صالحہ میں خلل نہ ڈال سکے۔ پورا مہینہ شیطان جکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں یقیناً اعمال صالحہ کرنے کو جی کر رہا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس مہینے میں خصوصاً ایک قسم کا یہ ایک تربیت ہے، ہمارا ٹریننگ سینٹر ہے، ایک ٹریننگ والا مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے اور اپنی ایک عادت ڈالنی ہے، اور عادت بھی اس طرح ڈالنی ہے کہ اعمال صالحہ کی طرف اپنے توجہات اور اپنی رجحانات اعمال صالحہ کی طرف کرنی چاہیے، اور گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش اگر ہم کریں گے تو یقیناً باقی جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں ہم گناہوں سے یقیناً بچ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش وہ جو ہے نا وہ اس کوشش میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری اور تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہو اور مجھ سے بھی راضی ہو، اور یقیناً جتنے بھی ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی مقروض ہیں، یقیناً قرض ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، اور قرض ایک ایسی چیز ہے کہ یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو خصوصاً ہم ان لوگوں کی بھی دعا کریں گے کہ جو مقروض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے قرض ادا فرمائیں۔ اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے سب کے رزق کو فراخ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وافر میں مقدار میں حلال رزق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے بھائی لوگ پریشان ہیں ان کے کاروبار کی وجہ سے، ان کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً مسلمان جتنے بھی ہیں یہ ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسد واحد کے مانند ہے، یعنی مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اگر اس کے سر میں درد ہے تو یقیناً اس مسلمان کے سر میں بھی درد ہوگا، اور یعنی اس درد کو اور اس تکلیف کو یہ محسوس کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں امت بحیثیت مسلمان پوری امت مسلمہ کا درد محسوس کرنا ہے، اور ہمیں امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور یقیناً امت مسلمہ کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے، اور خود بھی اعمال صالحہ کرنا ہے، اور بھائیوں کو بھی اعمال صالحہ کی طرف ان کو بھی ترغیب دینی ہے تاکہ وہ بھی اللہ کی طرف آئے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی مطلب ہے کہ آپ خود بھی اچائی کریں اور دوسروں کو بھی اچائی کی طرف بلائیں، آپ خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوا، اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ یقیناً جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کے دعائیں قبول کرتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی خوشی عطا فرماتے ہیں۔